دوسری بات، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے رعب سے نوازا ہے. دنیا ڈر جاتی ہے، ویسی ڈر جاتی، ایسی دہشت ان پہ طاری ہو جاتی ہے. دہشت گردی ہو نہ ہو، دنیا والوں پہ ویسے ہی دہشت طاری ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسافت شہر. ایک مہینے کا سفر، ایک مہینے کی مسافت جہاں تک ہوتی ہے، فاصلہ کہ ایک مہینے کے سفر سے آدمی اتنا فاصلہ طے کرتا ہے، اس فاصلے تک میرا رعب اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے. حق کا، عدل کا، انصاف کا، سچائی کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تاریخ میں سچائی، حق، عدل کے سب سے بڑے داعی بھی، علمبردار بھی اور نافذ کرنے والے بھی. اس لیے دین اسلام کا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کے بعد آپ کے پیروکاروں کا، دینداروں کا، کہیے کہ دین کا، اسلام کا ایک رعب ہے جو دنیا میں ہمیشہ قائم رہتا ہے. تیسری بات، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا، پوری زندگی کو عبادت قرار دے دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ پاک ہے، یہ عبادت گھر ہے اور اس کے اندر ہی بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لو، اسی میں اللہ کی حمد کے ترانے گا لو، اور جب باہر آؤ تو پھر پرواہ نہیں. جیسے وہ کہا کرتے تھے سیکولرزم کے بانی، give to God what is due to God and give to Caesar what is due to Caesar. میں جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دے دو. عبادت گھر میں، عبادت گاہ میں پوجا پاٹ کر لو، اور اس کے بعد جو مسجد سے، مندر سے، چرچ سے جب باہر نکلو تو پھر سارا ہی حق بادشاہ سلامت کا ہے. فرمایا نہیں، پوری کی پوری زندگی اللہ کا حق ہے، پوری کی پوری زمین مسجد ہے. جہاں چاہو کھڑے ہو جاؤ عبادت کر لو، جہاں چاہو کھڑے ہو کے اذان کہہ دو. اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہلوائی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں اقرار فرمائیں اور اہل ایمان سے یوں اقرار لیں کہ میری نماز، میری سب عبادتیں، قربانیاں، میری زندگی کا ایک ایک پل اور میری موت، مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوگا، لا شریک لہ، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں چاہیے. معلوم ہوا کہ پوری کی پوری زندگی عبادت. اس لیے کہ ہر کام کرتے ہوئے اگر اللہ کی رضا ہماری ترجیح اول ہے، اگر اللہ کی ذات ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے، اگر وہی ہمارا مقصود حقیقی بن چکا، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، تو پھر پوری کی پوری زندگی عبادت. پھر تجارت بھی، زراعت بھی، ملازمت بھی، صدارت بھی، وزارت بھی، سب کچھ عبادت. تو فرمایا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. ہر جگہ اللہ، ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست. اور یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زمین کا ایک ایک چپا، خواہ وہ ہمارے پاس ہے، خواہ وہ کسی اور کے پاس ہے وہ اسی لیے کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، وہاں پہ عدل و انصاف کو، قسط کو قائم کیا جائے. تو
یہاں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، اور پوری کی پوری زمین میں اللہ کا بول بالا ہونا چاہیے، اس کے دین کو سمجھایا جانا چاہیے، پہنچایا جانا چاہیے۔